دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو زندہ فرما دیا۔ دوستو ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں۔ تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ہمارے پاس بکری کا ایک بچہ ہے جس کے ساتھ ہمارے دونوں بچے کھیلتے ہیں، اور ایک سا جو کا آٹا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کے سامنے بکری کا بچہ ذبح کیا اور گوشت کی بوٹیاں کر کے اپنی بیوی کو پکانے کے لیے کہا، اور کہنے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے اور کھانے کی دعوت پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرمایا، اور اس وقت مسجد نبوی شریف میں جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے سب کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں شریک فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اہلیہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر ان کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئیں اور گھر میں خوشبودار پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا۔ اس دوران ان کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آؤ تمہیں بتلاؤں کہ ہمارے ابا نے بکری کا بچہ کیسے ذبح کیا۔ دونوں بھائی چھری لے کر چھت پر چلے گئے، اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو چھت پر لیٹا کر گلے پر چھری چلا دی اور اسے ذبح کر دیا۔ چھوٹے بھائی کو ذبح کرنے کے بعد وہ پریشانی کے عالم میں بھائی کے نعش کے پاس کھڑا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بچوں کو تلاش کرتی ہوئی چھت پر آئیں، تو دیکھا کہ چھوٹا بیٹا ذبح پڑا ہوا ہے اور بڑے بیٹے کے ہاتھ میں چھری ہے جس کو خون لگا ہوا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں بول اٹھی کہ کیا کیا تم نے؟ اور بڑا بیٹا اپنی والدہ کی آواز سن کر گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹا اور چھت سے نیچے گرا، جس سے اس کی جو گردن ہے اس کا منکا ٹوٹ گیا اور وہ بھی فوت ہو گیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت میں تشریف لا رہے ہیں، اور ادھر دونوں بچے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ عجیب پریشانی کا عالم بن گیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ صابرہ عورت تھی، وہ اپنے آپ سے کہنے لگی کہ اگر بچوں کے فوت ہونے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پچھلے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے دونوں بچوں کی نعشوں کو اٹھایا اور گھر کے پچھلے کمرے میں لے جا کر چارپائی پر لٹا دیا اور اوپر چادر ڈال دی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ دونوں بچے سو رہے ہیں، اور بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے استقبال کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جابر سے فرمائیں کہ اپنے دونوں بیٹوں کو بلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھائیں۔ آج ہم نے جابر یا ان کے بیٹوں کے بغیر کھانا نہیں کھانا۔ تو سید المرسلین نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو یہاں پر بلا لیں، ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو حضرت جابر اپنے گھر میں گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ وہ کھیلنے گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے گھر سے باہر گئے ہیں، آپ کھانا تناول فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کھانا بچوں کے ساتھ ہی کھایا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ یہ دوبارہ اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور بچوں کے بارے میں پوچھا، تو وہ صابرہ خاتون حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے پچھلے کمرے میں لے گئی اور رونے لگی، اور روتے روتے اس نے بچوں کی نعشوں پر اسے پہنچا دیا اور ان کے لاشوں سے کپڑا ہٹایا۔ تو حضرت جابر بھی دیکھ کر رونے لگے۔ تو بچوں کو مردہ حالت میں دیکھ کر پورے گھر میں ان دونوں میاں بیوی کے رونے کی آوازوں نے ماحول انتہائی سوگوار کر دیا۔
ہر صحابی پریشان تھا کہ ان لوگوں کو ہوا کیا ہے، اتنی شدت سے رو رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ دونوں میاں بیوی روتے روتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر آپ کے قدموں میں گر گئے، اور حضرت جابر یا ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بچوں کے مرنے کا واقعہ عرض کیا۔ تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے قرار ہو کر رونے لگے۔ اتنی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا فرمائیں تو اللہ زندگی دینے والا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس تشریف لے گئے اور جس بچے کی گردن کا منکا ٹوٹا ہوا تھا اس کی گردن پر اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرا، اور جس بچے کی گردن چھری سے کٹی ہوئی تھی اس کی شہرک کو آپس میں جوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر کھانے والے کمرے میں جو ہے وہ تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔